پاس امریکی صدر جو بائیڈن نے بیان دیا ہے کہ پاکستان خطرناک ملک ہے، اس کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے۔ اب اس پر پاکستان کے اندر بہت زیادہ اضطراب پایا جاتا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے امریکی سفیر جو کہ اسلام آباد میں متعین ہیں ڈونلڈ بلوم، انہیں دفتر خارجہ میں طلب کر کے احتجاجی مراسلہ بھی تھمایا گیا ہے اور ان سے امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان پر وضاحت بھی مانگی گئی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے، میں اس پر مصر نہیں ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی پھر مدد کی ہے، اور جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کے دل اور ذہن میں تھا وہ بات زبان پر آ گئی، جو کہ نارملی وہ کوشش کرتے ہیں کہ پتہ نہ چلے۔ ابھی میں آپ کو چند ایک چیزیں گنوا دیتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے متعلق کیا سوچتے ہیں۔ افغانستان سے جو ان کا وڈرال ہوا ہے اس کا ذمہ دار وہ پاکستان کو ٹھہراتے ہیں، حالانکہ غلطی ان کی اپنی ہے، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے۔ جب کانگریشنل ہیئرنگز ہو رہی تھیں اور امریکن جرنیلوں سے پوچھا جا رہا تھا کہ پاکستان کے کردار کے بارے میں، تو ایک نے ایک ہی جواب دیا، میں بڑے اس کو کلوزلی فالو کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ ہم اوپن میں بات نہیں کریں گے، آپ کو ان کیمرہ اس کا جواب دیں گے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا وہ کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کا میزائل ادھر ادھر سے ہوتا ہوا پاکستان میں گرا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بلیک مارکیٹ میں ان کے لوگ بیچتے ہوئے یورینیم بالکل، یہی اگر ہم خدا نہ خواستہ کچھ کرتے تو پھر وہ دیکھتے یہاں پر کتنا طوفان برپا ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور ویسٹ نے کبھی بھی کسی مسلمان ملک کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیے۔ آپ کے سامنے عراق کی مثال ہے، آپ کے سامنے لیبیا کی مثال ہے، آپ کے سامنے ایران کی مثال ہے، اور تھوڑا سا کوشش سعودی عرب نے بھی کی تھی، وہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس میں سے نکل گئے کسی نہ کسی طریقے سے۔ ان کو میرے بھائی ایک مسلمان ملک کے ہاتھ میں ایٹمی ہتھیار بالکل وارہ نہیں کھاتے۔ اور پچھلے 4-5 مہینے کی اگر آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، افغانستان سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے اور چین تھوڑا سا پیچھے ہٹا، کوئی خاص پیش رفت سی پیک پہ نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکے، بھارت کی طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہے کہ اپنے تعلقات سے ٹھیک کرو۔ اسرائیل کسی کو ماننے کے لیے وقتاً فوقتاً باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، وہ الگ بات ہے۔ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں پاکستانی فوج پہ حملے بڑھ گئے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ میں کہتا رہا کہ جی یہ انکل سیم از بیک اور اس کی پالیسیز چل رہی ہے، لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ شاید لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں اس بات سے کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کا دوست کون ہے، آپ کا دشمن کون ہے۔ وہ جو دھلے ہوئے کپڑے کی طرح ہر 2-3 سال کے بعد آپ کو پھینک دیتا ہے، یا وہ جو پہاڑ کی طرح آپ کے ساتھ لگاتار کھڑا ہے۔ آج چین کیا سوچے گا جب آپ امریکہ سے متنفر ہو کر واپس ان کے پاس جائیں گے کہ سر جی وہ اس سے ساری گل نہیں بنی، ابھی ہم واپس آپ کے پاس آ گئے۔ تو یہ تو ہمارے سوچنے کی باتیں ہیں اور کرنے کی۔ باقی میں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل لیڈر کو چاہیے کہ جو ہمارے وائٹل انٹرسٹ ہیں، کشمیر ہے، نیوکلیر ہے، افغانستان کا امن ہے، بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، سینٹرل ایشیا، رشیا، اس پر ایک متفق ہو جائیں، کیونکہ یہ ایسی بڑی بڑی چیزیں ہیں کہ اس میں زیادہ ڈائیکاٹمی ہونی نہیں چاہیے۔ لیکن ایک بات میں کہتا چلوں، ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہمارے کچھ انڈیویجول کے پرسنل انٹرسٹ اتنے بڑے اور زیادہ ہوں باقی ملکوں میں کہ وہ نیشنل انٹرسٹ سے بھی اوپر چلے جائیں۔ دیکھیں اس کے پس منظر میں اگر آپ کو یاد ہو کہ کیری لوگر برمن ایکٹ 2009 میں، جس میں سے 3 اس کے بانی تھے، ایک بائیڈن صاحب، دوسرے کیری اور تیسرے رچرڈ لوگر صاحب، اس وقت بھی پاکستان کی ایٹمی پروگرام کے اوپر کلکل لگانے کے لیے بالخصوص پاکستانی جو امریکن امداد ہے سویلین ایڈ ٹو دا پیپل آف پاکستان، اس کو جو ہے پابند کیا گیا تھا اس بات پہ کہ پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام کو محدود کرے اور پاکستان اپنے ڈیولپمنٹ پروگرامز کو بھی محدود کرے کہ وہ ایٹمی طاقت بننے میں اس کے معاون نہ بنے۔ اور اس وقت جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ اسی جو سلسلہ ہے اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر مڈ ٹرم الیکشن ہے۔ تیسری جو چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ایک منظم تحریک کے ذریعے پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش بھی کی جائے گی، اور اس کے اوپر امریکہ کی طرف سے ممکنہ جو کوششیں ہیں انفارمیشن آپریشن اس میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں ہندوستان کی جو علاقائی طاقت ہے جس میں وہ علاقائی بالادستی حاصل کر سکتے ہیں، وہ ممکن نہیں ہو سکتی جب تک کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت موجود ہے۔ اور سب سے آخر میں لیکن سب سے اہم جو آپ کے پروگرام میں بات چیت بھی کی گئی وہ یہ ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو سیاسی انتشار ہے یا سیاسی جو فرق ہے اس کو استعمال کیا جائے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر
نکات اٹھانے کے لیے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں یا کوئی اور پرائم منسٹر۔ یہ ایک ایٹمی قوت پاکستان کا ایک قومی اثاثہ ہے جس کے پیچھے آپ کے تمام خط و خال، آپ کی ایک منظم طریقے سے نہ صرف اس کے ادارے، اس کے مختلف جو سسٹمز ہیں وہ آپ نے ان کے تمام خط و خال اس لحاظ سے ان کو جواب دے دیے ہیں اور ان کو پورا بھی کیا ہے۔ اس لیے اگر اس کو آپ سیاسی منظر نامے میں لے کے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس ملک میں کوئی ایسی چیز نہیں رہ جائے گی جس کو آپ اپنی سیاست کی بھینٹ چڑھانے کے لیے تیار نہیں، اور اگر آپ یہ کام کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے اس میں جو بھی آپ کے دشمن ممالک نہ صرف اس کو استعمال بھی کریں گے بلکہ آپ کے لیے مشکلات بھی کھڑی کریں گے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے اور آپ یہ تمام چیزیں پوری کر چکے ہیں۔ جی، پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال کوئی ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈپلومیسی میں بات طریقے سے کی جاتی ہے۔ یہی ہم بات کرتے رہے کہ جس میں وہ ہمارے ڈپلومیٹس کہتے ہیں کہ بیلنس لانے کی ضرورت ہے، لیکن مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ ابھی امریکہ آپ کو بیلنسڈ اپروچ کی اجازت نہیں دے رہا، وہ آپ سے سیدھا سیدھا وہی سوال دوبارہ پوچھ رہا ہے کہ یو آر ود اس اور اگینسٹ اس۔ تو ابھی پاکستان کو چاہیے کہ بات کو سمجھ جائے کہ اندر سے ان کے دل میں کیا ہے، ان کا اثر رسوخ یہاں پہ کم کرنے کی کوشش کرے یا ان کے ساتھ بارگین کرے کہ اگر آپ کوئی بات آپ کے دل میں ہے تو ہمیں بتائیے، ہمارے پاس بھی لیورز ہیں جس میں ہم آپ سے کوئی بات کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو اور اس میں اس کا دو ایکسپرٹس جو ہمیں چاہیے، صاف ظاہر ہے کہ یا تو فارن پالیسی کا ایکسپرٹ جو کہ ہمارا فارن آفس ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھیں، اور جو ہمارے اکنامک فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھیں کہ بھئی ہم یہاں پر جو پہنچے ہیں، جس طریقے سے ہمیں باندھا گیا اور جس کے بعد وہ باتیں کرنے کے قابل ہوئے، کیونکہ آپ کے ہاتھ اور ٹانگیں باندھنے کے بعد وہ اس قابل ہوئے نا کہ آپ کو دھتکاریں اور وہ اس قسم کی بات چیت کریں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ روتے رہے اور آپ تھوڑا سا، میرا خیال ہے کہ اگر زیادہ مشکل وقت میں سے گزر جائیں کسی طریقے سے اور اپنے آپ کو اکنامیکلی آزاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں، صاف ظاہر ہے وہ میں تو اکانومسٹ نہیں ہوں، میں تو نہیں یہ بات کر سکتا، تب جا کے ہماری خارجہ پالیسی جو ہے ہو سکے گی۔ اور مجھے نظر یہ آتا ہے ویسے بات بھی نظر میں جنرلی کہ ہمارا فیوچر ایسٹ کی طرف ہے، سینٹرل ایشیا، افغانستان، چائنا، رشیا، ترکی، ایران، یہ بہت بڑا ایک بلاک بنتا ہے، اور وہ لوگ بھی جو ہیجمنی آف ڈالر ہے اسے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ میرے خیال میں افغانستان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، افغانستان کو ہمیں، اور وہاں پر تاکہ ریل پیل شروع ہو اور سینٹرل ایشیا آئے اور گوادر تک ان کو آنے دیں، تو یہ کام اگر ہم شروع کریں گے، اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں گے تب بات ہوگی۔ اب وہ جو ہے نا کہ وہ چھوڑ دے، جو احمد فراز نے کہا تھا کہ اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں، یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے، تو آخری شمع آج بجھا دی گئی ہے۔ دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اپنے جو ہے نا اکنامک انٹرسٹ کو بہتر کرنا ہے، اپنی معیشی جو آپ کی مضمرات ہیں ان کو دور کرنا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ہونے کے ساتھ ساتھ اور ہمیں باقی ممالک کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہے۔ لیکن میرے خیال سے ہر ملک کی کچھ ریڈ لائنز ہیں، پاکستان کا ایٹمی پروگرام پاکستان کی ریڈ لائن ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف ایک منظم تحریک چلائیں اور پھر اس کے بارے میں یہ تاثر پیدا کریں کہ شاید ملک اس کے اوپر ہم آہنگی نہیں رکھتا۔ میرے خیال سے یہ واحد چیز ہے جس پہ تمام سیاسی پارٹیز، تمام سیاسی شخصیات نہ صرف پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی افادیت کو سمجھتے ہیں لیکن اس کا جو تعلق ہے پاکستان کی قومی سلامتی سے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جس کے اوپر آپ نے بڑی محنت کی ہے، بڑی قیمت ادا کی ہے، اور اس کو اس طرح اگر آپ جو ہے ایک طرح سے آپ متنازع صورتحال میں پہنچ جاتے ہیں تو ظاہر آپ کے لیے چیلنج ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر ہم دو ٹوک جواب دیں امریکہ کو، اس کے علاوہ باقی ممالک سے اپنے ظاہر ہے اگر آپ تعلقات بہتر کرتے ہیں تو آپ کی بارگیننگ اور آپ کا لیوریج بہتر